ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بھری شب تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، میں نے حضور تاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی۔ کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن حضور نے کہا عمر کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سی ہو گئی۔ خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ کہا عمر کی، عمر بھر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ پیار تھا نا باپ سے، کہتی ہیں کہ حضور عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے، تو میرے ابا جی حضرت صدیق اکبر، تو حضور مسکرائے، کہا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی، اور فرمایا کہ عمر کی تو زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے بھی برابر نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جب عظمت اور شان بیان کی جاتی ہے تو ایک روایت بڑے شد و مد کے ساتھ بیان ہوتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم بستر پہ لیٹ گئے، میں نے آسمان میں ستاروں کو دیکھا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی شخص دنیا میں ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دنیا میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں، اور وہ عمر ہے۔ تو ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تو پھر ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں گئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ساری نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے۔ ایک نیکی حضرت ابو بکر صدیق کی وہ حضرت عمر فاروق کی تمام نیکیوں سے بھی زیادہ بھاری ہے، عرف اور اعلیٰ ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بیان کی جاتی ہے تو تب یہ روایت بڑے دھڑلے کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، حالانکہ اس روایت پہ علماء نے، محدثین نے کلام کیا ہے۔ خطیب بغدادی نے، ابن عساکر نے، علامہ سیوطی نے، حافظ ابن عراق نے اور علامہ ابن جوزی نے، علامہ ذہبی سمیت کثیر محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، اور اس روایت کے بارے میں محدثین کا قول یہ ہے کہ یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ حضور کا فرمان نہیں۔ تو جو حضور کا فرمان نہیں ہے، جھوٹی روایت ہے، جھوٹی بات ہے، حضور کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، تو ایسی روایت کو، ایسی حدیث کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ایسی حدیث جو ہے وہ بیان کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔